جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہم دین کے بنیادی مطالبات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آج اس کی قسط نمبر 7 ہے۔ یہ وہ مطالبات ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں جو ہم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کس بنیاد پہ ڈیل کی ہے، ہمارا اور اللہ کے درمیان معاہدہ کس بنیاد پہ ہے۔ تو معاہدہ میرے بھائی معلوم ہوگا تو اس بنیاد پہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر پائیں گے۔ اگر آپ کو معاہدہ ہی نہیں معلوم کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کیا کی ہے، تو یقیناً پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات بھی ٹھیک طرح سے طے نہیں کر پائیں گے۔ تو انہی مطالبات میں سے پہلا مطالبہ جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ علم ہے۔ اس کے اندر یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں اور علم کا، یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو جاہل مسلمان کبھی بھی اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہماری اس بولی کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، اے جٹکڑے آدمی نے، بولا جاتا ہے بھائی، تو وہ جٹ برادری کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن جٹکڑا کا مطلب پتا کیا، اس کو کچھ پتا؟ بھائی یہ جو مرضی ہو سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے پہلا وعدہ توڑ دیا، یہ جاہل انسان ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اسی وعدے کے ساتھ آپ دوسرا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی علم پہلے ہے اور عمل بعد میں۔ میں شادی نہیں کروں گا جب تک مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنی ساس اور اپنی بیوی کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا ہے۔ یہ بندہ شادی نہیں کرنی چاہیے اس کو۔ یقین کریں ایسی خواتین کے فون آتے ہیں، رو رہی ہوتی ہیں کہ پہلی رات میرے شوہر نے مجھے کہا ہے میری ماں تجھے کاٹ کھائے، میں تجھے بتا رہا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دھتکار ہے ایسے مرد پہ میرے بھائی جو اس لیول کی بزدلی کھڑا کر رہا ہے، جو پہلی رات کو اپنے گھر کو بربادی کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ دھتکار ہے اس بندے پہ، جان بوجھ کے پھر گھر نہیں آتا کہ تاڈا روز روز چکی چکی میرے کو سنی نہیں جاندی۔ بھائی تو نے جب رشتہ قبول کیا ہے یہ تیری ذمہ داری ہے، تو گھر کا سربراہ ہے، توازن تو تجھے ہی کرنا ہے۔ تیرے توازن برقرار نہ کرنے کی وجہ گھر میں جو پھوٹ ہے قیامت کے دن یہ میرے بھائی مرد پکڑا جائے گا، یاد رکھو۔ اگر آج ڈی چوک میں عورت مارچ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کچھ وہ مرد ہیں جو گھر میں توازن برقرار نہیں رکھ پائے، انہوں نے بڑھیاں نو کوڑ چڑھ گئی، وہ چوک چ جا کے بہ گئی۔ 80 سے 90% بندے یقین کریے خواتین کیا ہیں، ان کو وٹ چڑھ گیا بھائی ان مردوں پہ جو 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے فرائض کیا ہیں، ان کو نہیں پتہ، اور وہ نہیں پتہ ہوتا۔ 5000 خواتین سالانہ پاکستان میں مر جاتی ہیں شوہر کے مارنے سے۔ 3 کروڑ خواتین کو کبھی نہ کبھی شوہر نے کٹا مارا ہے، ٹانگ پسلی توڑ دی ان کی۔ 3 کروڑ خواتین پاکستان میں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ جاہل انسان ہے بھائی، اس نے کلمے کی پہلی شرط کو پورا، اور بولو نا یار، پورا نہیں کیا، اور ایسا ٹھیٹ ہوتا ہے، مار رہا ہے بیوی کو، اور پھر قرآن کے حوالے دے رہا ہے، بھائی قرآن نے کہا مار لو، بھائی قرآن نے ایسے کہا مار لو، نہیں، قرآن نے اس کا طریقہ بتایا بھائی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا بستر الگ کر دینا۔ کیا کرنا بھائی؟ اس سے بھی پہلے کیا کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، محبت سے، پیار سے، وٹ نہیں چڑھنا، متھے تے وٹ نہیں پانا، نصیحت کرنی ہے، پیار سے کرنی ہے بھائی۔ نہیں مان رہی، پھر کیا کرنا ہے، بستر الگ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی خواہش بھی پوری کرنی ہے اور بات بھی منوانی، یہ نہیں ہوگا، بستر الگ کرنا پڑے گا آپ کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لڑکے کی طرف سے ایک منصف ہونا چاہیے، لڑکی کی طرف سے منصف ہونا چاہیے۔ پورے پنڈ میں بات پھیلانی، اور ہماری کو کیا کرتی لڑکی، پورے پنڈ کو پتا ہوتا ہے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ او بھائی آس پاس ہمسائے سب کو پتا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ لڑکے کا ایک منصف، لڑکی کا ایک منصف، صرف ان کو معلوم ہونا چاہیے، وہ جو فیصلہ کر دیں لڑکے لڑکی کو۔ اس کے باوجود اگر
بغاوت ہو چکی ہے، پھر کیا کریں؟ ماریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تسی اپنی مرضی نال خنس کڈنی ہے یا اونج مارنا جویں رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا کرنا بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سے جب یہ بات ہوئی کہ شدت سے نہیں مارنا چاہیے، تو یا رسول اللہ، یعنی کہ رسول اللہ کا اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے مسواک اٹھائی، مسواک، اور مسواک اٹھا کے ایسے تھوڑی سی لگائی، انہوں نے کہا یہ مطلب ہے مارنے کا، اتنے لتا پاواں پن چھڑ دیں ایک دوجے دیاں، سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ہے مارنا۔ اب یہ جاہل آدمی ہے، اس کو نہیں پتا اس نے اللہ سے ڈیل کیا کی ہے، معاہدہ کیا کیا ہے، جہالت کی وجہ سے اپنا گھر برباد کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے بڑھیاں سیدھیاں ہی نہیں ہوندیاں، انہاں دی ہے ہی بغاوت، ہے ہی باغی۔ بھائی باغی تو ہے، جاہل تو ہے، تجھے گھر سنبھالنا، کیونکہ تو نے کلمے کی شرط کو توڑ دیا، علم پہلے عمل بولیں بھائی بعد میں۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ پھر تیسری بات کیا ہے کہ آپ نے کتنا علم حاصل کرنا بھائی؟ جتنا ضروری ہے، باقی کیا ہے نفلی کام ہے بھائی، لیکن جو معاملہ آپ کے سامنے آن پڑا ہے اس کا علم حاصل کرنا بس فرض ہے۔ جو غریب آدمی ہے، جو بیچارہ 800 روپیہ ڈیلی کما رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنتی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں لے تو اچھی بات ہے بھائی، ثواب ہے، ہاں لیکن پیسہ آ گیا، امیر ہو گیا، اس کی لاکھ روپے کی ایکڑ تھی، سوسائٹی بننا شروع ہو گئی، وہ لاکھ روپے کروڑ ہو گئی، ہیں جی، اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب اس کے زکوٰۃ کے علم کیا ہے؟ فرض ہو، بس سمپل سا فارمولہ ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں قربانی کی کوئی نہیں، اب قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اب قربانی کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ قربانی نہیں کر سکتے جب تک علم نہیں لینا، لیلا نہیں لے سکتے بھائی جب تک لیلے کا علم نہیں لینا، کون سا لیلا لینا اور کون سا لیلا نہیں لینا۔ تو یہ آپ کا پہلا وعدہ اللہ کے ساتھ، آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، میں نے آپ کو وعدہ بتا دیا۔ دوسرا وعدہ اس کلمہ طیبہ کے تحت آپ کیا کرتے ہیں؟ علم کے بعد بولے بھائی کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں۔ یعنی یہ علم بیکار ہے، بے معنی ہے، بے مطلب ہے اگر اس علم پہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا، جتنا کمزور یقین ہوگا اتنا عمل کمزور ہوگا۔ اس کے اندر وعدہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں شک و شبہات کا انکار کرتا ہوں اور مکمل یقین کا، یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا بھائی۔ اور یہ اصول آپ کو کیا سمجھاتا ہے؟ جیسے وہ ہے نا کہ علم پہلے عمل بعد میں، یقین آپ کو اصول سمجھاتا ہے شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے۔ بڈھی تے شک ہو گیا تانوں، اس نے 2 بجے آنا تھا، 3 بجے آئی، 4 بجے آئی، لیکن ابھی تک کال نہیں اٹھا رہی، آئی نہیں۔ یقین کرے میں نے مرد دیکھے ہیں، کیسے مرد ہوتے ہیں یہ، کہاں پہ غیرت چلی جاتی ہے ان کی، پتہ نہیں کیڑے پیو کول بیٹھی ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ یار اتنا بڑا جملہ بول دیا تم نے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کی ماں کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے، شک کرنے لگ گیا اپنی بیوی پہ، صرف کیوں؟ کیونکہ 2 بجے آنا تھا، 3 بجے ہو گئے، 4 بجے ہو گئے۔ شک کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی؟ اچھا شک آ گیا، شک دور کیسے کرتے ہیں؟ پہلی شرط پوری کرو، علم۔ اب علم جب آئے گا یا تو شک ثابت ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، یا شک شیطان کہتا ہے علم نہیں لینا پت، علم نہیں لینے دوں گا تجھے، تیرا تو گھر توڑنا میں نے، برباد کر دوں گا تجھے۔ اس شک کو وہ بڑھاوا دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پٹھے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اب نہ بڈھی بندے کی سننا چاہتی ہے، نہ بندہ سننا ہی نہیں چاہتے، یار بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ شیطان کا پلان تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ شک شیطان، یقین اللہ۔ شک پیدا ہوا ہے دین پہ ہوا ہے، مولوی پہ ہوا ہے، مسجد پہ ہوا ہے، بچے پہ ہوا ہے، اولاد کسی پہ بھی ہوا ہے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے شک شیطان کی طرف سے ہے، میں لازم اس کی تحقیق کر کے یا تو یقین بناؤں گا یا شک چھوڑ دوں گا۔ آپ کو اپنے ملک پہ کتنے شک ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی پی ٹی آئی والا کہتا ہے کہ نون لیگ والے یہودیوں کے ہیں، نون لیگ کہتے ہیں پی ٹی آئی یہودیوں کے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں جماعت اسلامی یہودیوں کے، یہ تینوں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہودی ہیں۔ جیت گیا میرے بھائی، یہ خبیث، یہ لعنتی، یہ بے غیرت شیطان جیت گیا ہمارے سے، اس نے ہمارے ملک کے خلاف ہمارے اندر شک پیدا کر دیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ فرقے کی بنیاد کے اوپر اتنا زیادہ شک پیدا کر دیا، ہم کافر سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنے اپنے مخالف فرقے سے نفرت کرتے ہیں۔ جو فرقے سے کافر سے ہونی چاہیے تھی نا، وہ نفرت ہم اس فرقے سے کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے، جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ شک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کبھی زندگی میں بیٹھے نہیں، ایک دوسرے سے محبت سے بات نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ بریلوی ہے یا یہ وہابی ہے یا یہ دیوبندی ہے، فوراً ہم اس کے اوپر سارے فتوے لگا دیتے ہیں۔
بنا بات کیے، بنا تحقیق کیے، بنا علم کے آپ کلمے کی شرط توڑ رہے ہیں، دیکھ لو بیڑا غرق ہو گیا ہمارے ملک کا۔ سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کیا؟ شک و شبہات کا کیا کرتا ہوں بھائی؟ وہ بولو نا یار، انکار اور مکمل یقین کا شک شیطان کی طرف سے، یقین اللہ کی طرف سے۔ جیسے ہی شک آئے گا بھائی، میں نے کسی کو یہودی نہیں بولنا، میں نے کسی کو کافر نہیں کہنا، میں نے کسی کو مشرک نہیں کہنا، میں نے کسی کو بدعتی نہیں کہنا، جب تک میرے پاس علم نہیں۔ علم سے شک تبدیل کروں گا یقین میں یا شک چھوڑ دوں گا، یہ آپ کا دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ میرے بھائی، یہ دوسرے وعدہ یقین کی بات ہے نا، بڑی سننے کی بات ہے۔ وہ شخص تھا نا، رات کو سخت سردی کے اندر پہاڑ چڑھ رہا تھا، اس نے دوسری طرف جانا تھا تو پھسل گیا، پھسل کے نیچے گرنے ہی لگا تو اس نے کسی ٹہنی کو پکڑ لیا۔ اس نے زندگی میں کبھی اللہ کو نہیں پکارا۔ اب جب ٹہنی پکڑی گئی، ظاہر بات ہے مصیبت میں ہے، آس پاس کو بندہ ہے کوئی نہیں، تو پہلی بار اس نے زندگی میں اللہ کو پکارا، یا اللہ جے تو ہے، اگر تو ہے میری مدد کر، پھنس گیا۔ غیب سے آواز آئی، تجھے مدد چاہیے؟ جی بالکل چاہیے، ٹہنی چھوڑ دو۔ میں مدد منگن ڈیا، تسی منو مارن ڈے ہو، ایسی کہا اس نے، میں مدد مانگ رہا ہوں، مار رہے ہو مجھے، اس لیے تو مدد مانگ رہا ہوں بھائی، ٹہنی نہیں چھوڑنی میں نے۔ او بھائی یقین ہے تجھے؟ ہاں جی ہے، تو چھوڑ دے ٹہنی۔ اس نے چھوڑی نہیں۔ صبح گاؤں والے آئے، وہ وہاں سے ٹھر کے مر گیا، سردی سے مر گیا، زمین سے 2 فٹ اونچا تھا۔ کتنا اونچا تھا بھائی؟ وہ زمین پہ ہی تھا۔ اللہ کہتا ہے مدد تو میں یقین کے ساتھ کرتا ہوں، اگر مجھے پکارا ہے تو یقین رکھنا میرے پہ، چھوڑ دے۔ آپ کی اور آپ کی بیوی کی لڑائی ہو گئی، آپ کو اندر اندر سمجھ آ گئی ہے گیم کیا پڑی ہے، غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اگر حق پہ ہو، تو سچا ہے، پھر بھی جھک جائے میرے امتی، میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت میں لے کے جاؤں گا، جھک جا، یقین ہے؟ او بولو نا، تو چھوڑ دے، چھوڑ دے نا۔ ہم چھوڑتے وہیں پہ ٹھر کے مر جاتے ہیں بھائی، حالانکہ زمین سے 2 فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ یہ گیم ہے یقین کی، جتنا زیادہ آپ کو اس دین پہ یقین ہوگا اتنا زیادہ یہ عمل میں اثر پیدا کرے گا۔ ہمیں یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہمارا اللہ کو مانتے ہیں، ایمان کوئی نہیں اللہ پہ، ماننا اور بات ہوتی ہے۔ علم آ گیا بھائی، آپ کو پتہ چل گیا رزق کون دیتا ہے، یقین کوئی نہیں ہے، تبھی تو رشوت لے رہا ہے تو، یہ ٹیبل کے نیچے سے پیسے کیوں لے رہے ہو تم؟ جب تجھے ایمان ہے اللہ سور پال رہا ہے، سور کو ابلیس پال رہا ہے، بچھو سانپ کو پال رہا ہے، مجھے نہیں پالے گا۔ تجھے صرف عقیدہ ہے، مانتا ہوں یہ اللہ دیتا ہے، یقین ہے، پتہ نہیں دینا کہ نہیں دینا، ادھر تو پھاڑنا، پتہ نہیں رب نے دینا کہ دینا، رشوت تے پھاڑنا، پتہ نہیں رب نے دینا کہ دینا، کرپشن کر لو تھوڑی سی بھائی، لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو، دل تے دا جتھے لگدا لا دیو۔ یہ کب بندہ کرتا ہے؟ اس کا یقین نہیں اللہ پہ، ہاں مانتا ہے، رسول اللہ کا نعرہ مارتا ہے، نعرہ رسالت، نعرے مارے گا، لیکن رسول اللہ کی بات پہ یقین اگر ہوتا تو میرے بھائی آج یہ پاکستان جنت ہوتا، جنت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دوسرا وعدہ یقین تھا، اس وعدے میں جو پاکستان کا مطلب کیا، دوسرا وعدہ کیا کیا تھا آپ نے؟ ہمیں اس ملک پہ اور اس ملک کے نظام پہ یقین ہے، ہم نے نہیں کیا، کافر نے ہمارے اندر اتنے شک پیدا کر دیے، ہر پاکستانی دوجا تیجا پاکستان کو بددعائیں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اپنے ملک کو دے رہا ہے، مودی گھٹ دین ڈیا ہوئے گا، وہ ہمیں اسی زیادہ دین ڈے ہیں، وہ جیت گیا، اس نے شک پیدا کر دیا، کوئی تحقیق نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس بات کے آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ دوسرا بات۔ تیسرا وعدہ میرے بھائی وہ کیا ہے؟ قبول۔ کیا ہے میرے بھائی؟ قبول ہے۔ قبول سے کیا مراد ہے کہ مجھے دین کا کل قبول ہے، اس کے کسی جز کا میں انکار کرتا، یہ نہیں مسجد میں سبحان اللہ اور شادی میں مجرے کراؤں گا میں، یہ گیم کٹھی چلنی، شادی ایسی اپنی مرضی دی کرنی، ان مسیطیں آگے سبحان اللہ کہہ دیں گے بھائی، ادھر خسرے نچائیں گے سارے، یعنی جو کوڑا کوڑا تھو تے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ۔ یہ دین آپ نے تیسری اللہ سے وعدہ کیا ہے، یا تو کل کا کل قبول کرو یا کل کا کل انکار کر دو، وچ رہنا نہیں۔ تو یہ آپ نے تیسرا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ آپ 2 اصول مانتے ہیں۔ پہلا، مجھے سمجھ آئے یا مجھے سمجھ نہ آئے قبول ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی بھائی؟ مجھے سمجھ آ گئی بات الحمدللہ، حکمت سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی کیا ہے؟
اس ایمان کے ساتھ اللہ میرے سے زیادہ جانتا ہے اس لیے قبول ہے، یعنی کہ اللہ میرے سے زیادہ جانتا ہے۔ بھائی زور کی 4 رکھتے کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں ہیں؟ بولو عقل میں آتی ہے بات، بھائی 2 کر دو نا۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہمیں قبول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، تنگی آئے خوشحالی آئے، امیری آئے غریبی آئے، مشکل آئے آسانی آئے، میں اللہ کو چھوڑنے والا، اللہ کہہ رہا ہے قبول ہے۔ داڑھی رکھے گا، جھکتے پڑیں گی، پردہ کرے گی، دوستیں چھوڑ دیں گی، جب حلال روزی کمانے کی کوشش کرے گا، تیری دکان شاید نہ بکے، تیرا مال نہ بکے، قبول ہے۔ تو آپ نے کہا تھا قبول ہے۔ آپ اس وعدے سے ہٹو گے تو اللہ اپنے وعدے سے ہٹ جائے گا۔ بھائی آپ نے ایک اللہ سے وعدہ کیا اور اس کے برابر اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، اللہ کہتا ہے میں تو نہیں توڑوں گا، تو توڑے گا۔ بھائی اس لیے میں نے یہاں پہ ایک جملہ بولا تھا، بھائی قسم سے یہ جو فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے نا، دنیا ٹوٹل کھجل خرابی ہے، موسیٰ کے لیے بھی اور فرعون کے لیے بھی، ابو جہل کے لیے بھی اور رسول اللہ کے لیے بھی، ایک کھجل خرابی ہے بھائی دنیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے کھجل ہو جا، بس یہ گیم ہے۔ کھجل تو تو نہیں ہونا ہے، تو دین چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، رزق چھوڑ دے، سارا کچھ چھوڑ دے، تجھے کیا لگتا ہے اب چپ کر کے گھر بیٹھا رہے رزق ملے گا تجھے؟ 10 گھنٹے کھجل تو نے بولو، تلوے تو نے پھر بھی چاٹنے اپنے مالکوں کے، کھجل تو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے میرے لیے ہو جا، دنیا کے لیے کھجل نہ ہو، گیم کھجل کی ہے۔ بس اصل چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، کھجل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہو رہے ہیں۔ بھائی ابو جہل بھی کھجل ہو رہا ہے، ہر وقت ٹینشن پڑی ہوئی ہے ہماری سیاست چھوٹ جائے گی، ہماری کرسی چھوٹ جائے، کھجل ہو رہا ہے، ہر روز میٹنگیں کر رہا ہے، بھائی ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، جنگ لڑ رہا ہے اور پہلی جنگ میں مر گیا، کھجل تو ہوا ہے نا بھائی، لیکن اپنے نفس کے لیے ہوا ہے، اس دنیا کے لیے ہوا ہے، جہنم میں چلا گیا۔ جو اللہ کے لیے ہوا ہے وہ جنت میں چلے گئے۔ اس لیے آپ یہ تیسری شرط میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ دین قبول ہے۔ اور ہم نے مثال دی تھی جیسے آپ بیوی قبول کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بات کہ وہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ تو کام ہی فضول ہے۔ یہ فضول پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کلمے کی شرط نہیں مانی۔ قسم سے وہ یہ کہتے ہیں فضول ہے بھائی، یہ کیا کام کر دیا میں نے، بھائی چنگا بھلا کنوارا تھا، عیاشی تھا، موجیں تھی، جیسے مرضی سوتا اٹھتا تھا، اب بیاہ کر کے تو پھنس گئے یار ایسے۔ بھائی آپ اس لیے پھنس گئے، آپ نے بڈھی کو قبول نہیں کیا جیسے کرنے کا حق تھا۔ آج یہ کروڑ پتی ہے، آپ نے یہ کہا تھا یہ کخ پتی بھی ہو جائے مجھے، آج یہ خوبصورت ہے، اللہ نہ کرے کل ایکسیڈنٹ ہو کے ٹانگ ٹوٹ جائے مجھے قبول ہے، کل ٹی بی نکلا ہے قبول ہے، کل کینسر نکلا ہے قبول ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ لڑکی۔ اب آپ والد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی چپ کر کے سو جاؤ آپ، بس اب آپ کی ذمہ داری ختم اور میری ذمہ داری، یہ آپ نے قبول کیا تھا۔ اور دوسرے ہی روز آپ کی بہنیں اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، آپ کی ماں ظلم کر رہی ہے، کیونکہ میری ماں ہے، کیونکہ میری بہن ہے، اس لیے آپ اپنی بیوی کی سائڈ نہیں لیتے، آپ وعدہ توڑ دیتے اور اللہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ نظام تو بیٹا آپ نے بنانا ہے، توازن تو آپ نے برقرار کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے میرے بھائی؟ فرما برداری، یعنی کہ اب علم بھی آ گیا، یقین بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا، تو اب سرنڈر کر دو بھائی، اب ویٹ کس بات کا ہے، اب انتظار کس بات کا ہے؟ تو یہاں پہ آپ وعدہ کیا کرتے ہیں؟ میں نافرمانی کا انکار کرتا ہوں اور فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مکمل فرما برداری ہو سکتی؟ او بولو ہو سکتی ہے؟ 100/100 نمبر آ سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ وعدہ کر رہے ہو کہ بھئی ہم 100/100 کی کوشش کریں گے، لیکن آنے تو اس کے اندر رسول کیا ہے؟ یہ بھی فرما برداری ہے کہ تو لازم پھسلے گا، تو لازم گناہ کرے گا، تو لازم خطا کرے گا۔ یہ فرما برداری ہے کہ تو نے گناہ کرنے کے فوراً بعد سرنڈر کرنا اور توبہ کر لینا، یہ بھی فرما برداری ہے، یہ اصل وعدہ ہے۔ اس لیے اسلام میں غلطی کرنا مسئلہ نہیں ہے بھائی، غلطی کے بعد معافی نہ مانگنا مسئلہ ہے۔ رشتوں کے اندر میرے بھائی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا رشتہ کیسا رہتا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آپ نے دوست چیک کر گیا، دروازہ بند کر دو۔ آپ نے اپنا دوست چیک کرنا میرے بھائی، پکی بات ہے کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، غصے کے بعد دوست ویسے ہی ہے جیسے غصے سے پہلے تھا، ہیرا ہے بھائی، ہیرا، سر پہ بٹھا لو اس کو، ہیرا ہے یہ۔ اور ہماری 10 سال کی دوستیاں ہوتی ہیں، 15 سال کی دوست، ایک مسئلہ ہوتا ہے، سب یقین کریں وہ بندہ سلام تک کرنا چھوڑ جاتا ہے،
یہ دوست تھا ہی نہیں, تو ایک اچھا ٹائم پاس تھا بھائی, یہ اچھا ٹائم پاس تھا. تو اصل مسئلہ غلطی کرنا نہیں ہے, اصل مسئلہ غلطی کرنے کے بعد نہ جھکنا ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تو جھک جائے میں کیا کروں گا, معاف کر دوں گا. یہ کیا ہے, چوتھا وعدہ. پانچواں وعدہ میرے بھائی کیا ہے کہ تجھے علم بھی ملا, تو نے یقین بھی کر لیا, تو نے قبول بھی کر لیا, تو نے سرنڈر بھی کر دیا, لیکن اگر یہ سارا کچھ ناٹک ہوا تو, ڈرامہ ہوا تو, سارا کچھ تو باہر سے دکھا رہا ہے لیکن اندر سے ایسا نہیں ہے, تو پھر پانچویں شرط آتی ہے, وہ کیا ہے, سچائی. کیا ہے میرے بھائی, سچائی. جہاں پہ آپ منافقت کا انکار کرتے ہیں اور سچائی کا اقرار کرتے ہیں کہ جو میں باہر ہوں وہی میں اندر ہوں, جو میں اکیلے کمرے کے اندر تنہائی میں ہوں وہی میں یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بھی ہوں, وہی میں مسلمانوں کے اندر بھی ہوں جو میں گھر میں تنہائی کے اندر ہوں. ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے, کوئی ناٹک نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں, جو میں باہر ہوں وہی میں اندر ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم منافق ہیں یا منافق نہیں ہیں. ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, اس نے کہا بھائی بیٹا تو بیمار ہے, آپ کہتے ہو میں تو ہٹا کٹا ہوں, ابھی فٹ بال کھیل کے آ رہا ہوں یار. ڈاکٹر کیا کہتا ہے, ڈاکٹر میں ہوں یا ڈاکٹر کون ہے, یہ ڈاکٹر تو آپ ہی ہیں. تو مان لو بھائی بیمار ہے تم, ابھی دوائی لے لو تو فائدہ ہے, نہیں لوگے تو یہ بڑھ جائے گی. یہی معاملہ اسلام کا ہے. آپ کہتے ہیں میں تو منافق نہیں ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے, یہ نشانیاں ہیں تیرے میں, جی ہیں, پھر تو منافق ہے, چاہے تو مانے چاہے نہ مانے. تو ہم نے وہ نشانیاں پچھلے درس میں شیئر کی تھی, اس میں سب سے بڑی یاد رکھیں, یہ جو نشانیاں میرے بھائی, کچھ بندے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, یار ہم تو پھر منافق ہیں. یاد رکھیں جو بندے کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں لیکن وہ مانتا ہے کہ یہ غلط ہے, سمجھ آ رہی بات کی, وہ مانتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہوں نا میں, یہ کیا ہے, گناہ ہے, غلط ہے, یہ بیماری ہے, تو یہ منافقت نہیں, یہ کمزور ایمان ہے. منافق وہ ہوتا ہے کہ ایک چوری اوپر سے, یہ منافق ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے اس غلطی کے بنا ہم جی نہیں سکتے, اس غلطی کے بنا کاروبار ہو ہی نہیں سکتا, اس کے بنا تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ منافق ہے جو مان ہی نہیں رہا کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. تو اس ذہن کے ساتھ آپ یہ نشانیاں دیکھیں, 9 نشانیاں ہم نے ذکر کی تھی. سب سے بڑی نشانی, یہ عادتاً جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے, یعنی کہ جھوٹ اس کے منہ, زبان پہ, ناک پہ بیٹھا ہوا ہے. او بلی آئی ہوں, یعنی کہ جس بات پہ رسول اللہ منافق ڈکلیئر کر رہے ہیں, یہ اس کا مذاق اڑا کے جھوٹ بول رہا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. بچہ سو جا بہو بلا آ جائے گا, یہ جھوٹ ہے. یعنی جس کے اوپر جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے بھائی. تو عادتاً یہ کیا ہوتا ہے بھائی, جھوٹا ہوتا ہے, عادتاً بے ایمان ہوتا ہے, عادتاً وعدہ خلاف ہوتا ہے, اور جب لڑائی ہو جائے یہ گالی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 کوالٹیز ہیں, خالص منافق ہے. خالص پیور منافق جو ہوتا ہے نا, دیسی گھی والا, یہ وہ ہے. 5ویں نشانی, اس پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے, اس سے فجر نہیں پڑھی جاتی, اس سے عشاء نہیں پڑھی جاتی. یہ 5ویں نشانی ہے. 6ٹھی نشانی, قرآن بتاتا ہے کہ وہ ظاہر پہ دھیان زیادہ دیتا ہے, باطن پہ, بال کیسے, کپڑے کیسے, جوتا کیسا, گھر کیسا, گاڑی کیسی, اس پہ بڑا دھیان ہے. اندر حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, اس کا خیال کرتا نہیں. اندر گند ہے, اس کا خیال کرتا نہیں. تکبر ہے, خیال کرتا. یہ منافق ہے. 7ویں ہے نا, 7ویں نشانی, نصیحت کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ پورا قرآن پڑھ کے سنا دو, وہ کہتے ہیں نا کان پہ جوں تک نہیں رینگتی, کوئی فرق نہیں پڑتا, ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے, اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہاں کچھ لوگ ہیں وہ عمل نہیں کرتے, لیکن کم از کم جب نصیحت ہوتی ہے, ایک دفعہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے اندر شرمندگی ضرور پیدا ہوتی ہے, یار میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے توبہ کرنی چاہیے. تو یہ کیا ہے, مومن ہے, یہ کمزور ایمان والا ہے. 8ویں نشانی, یہ غلطی نہیں مانتا. منافق آدمی کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا. پورا پنڈ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب غلط تسی ہو, لیکن وہ مانتا نہیں. کس کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے. بتی دنداں جو نکل گیا ہے واپس آ سکتا, کیونکہ تھوک کے چاٹنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. تھوک کے چاٹنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے, بہت بڑی عاجزی چاہیے. یہ اس بندے میں نہیں ہوتی ہے, ایمان والے میں ہوتی ہے. اس کو جب پتہ چلتا ہے میں غلط ہوں, وہ فوراً کیا کہتا ہے, وہ جھک جاتا. آخری نشانی, یہ باتوں کا شعر ہوتا ہے, جب عمل کی باری آئے یہ بزدل ہو جاتا ہے. نعرے جتنے مرضی مروا لو ان سے, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو منافقین جو تھے نا, وہ رسول اللہ کی مجلس میں نعرے لگاتے تھے, بھائی جہاد کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو. جب دینے کی باری آتی تھی یہ گھر سے نہیں نکلتے تھے, گھر سے باہر نہیں آتے تھے, بہانے لگاتے تھے, جھوٹے بہانے بناتے تھے. میں بیمار ہو گیا, میرے پیٹ پہ درد ہو گیا, میرا یہ ہوگا, وہ بل اتنے آ گئے ہیں, مسائل اتنے آ گئے ہیں.
نعرے ایسے مار رہا تھا کہ کل اس نے جو ہے نا جا کے اسرائیل فتح کر لینا، نعرے ایسے لگا رہا تھا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے چھوٹی سی نیکی کرنا بھی اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، اگر آپ میں ہیں بھائی تو وہ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا ڈاکٹر میں ہوں یا تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤں گا میں یا تم، تو میں بتاؤں گا بھائی اگر یہ نشانیاں ہیں تو یہ بندہ منافقت کی طرف جا رہا ہے، خصوصاً اس وقت جب وہ مان ہی نہیں رہا کہ میرے میں غلطیاں، لیکن مانتے ہی نہیں غلطی ہے، کہتے ہیں انج تو پھر ہوندے ہی ہے نا صاحب، انج تو پھر کرنا پیندا ہے، کی کریے ہن ماحول بھی دیکھنا پیندا ہے، یعنی کہ بہانے لگاتا ہے اس کے اوپر۔ بھائی مان لو نا غلط ہو تاکہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تم مانتے ہی نہیں کہ غلطی ہے تو ہدایت کیسے دے گا؟ تو یہ میرے بھائی ابھی تک ہمارا خلاصہ ہے۔ تو اب ہم چھٹی نشانی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک دفعہ سارے بھائی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، تھوڑی سستی ہو جاتی ہے نا، سارے بھائی ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر، ایک دفعہ ہاتھ اوپر کریں انشاءاللہ، ہاتھ اوپر، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک، بیٹھ جائیں، بہت شکریہ۔ چھٹی نشانی میرے بھائی کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا ہے میرے بھائی؟ اخلاص۔ یہ وعدہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ میں دکھاوے کا انکار کرتا ہوں اور مکمل اخلاص کا اقرار کرتا ہوں، یعنی جو کروں گا نا اس کے لیے نیت تیری ذات ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کروں گا، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کروں گا، کسی کے سامنے چودھری بننے کے لیے نہیں کروں گا، جو کروں گا وہ صرف تیری رضا کے لیے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ آپ نے اللہ سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے بھائی؟ کو بلائے گا؟ ہاں جی کوئی بھائی بتائے گا بھائی دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ نہیں نہیں کیا ہے بھائی؟ نہیں، ہاں کیونکہ اس کی بات ہو رہی ہے نا لوگ کیا کہیں گے؟ کیا بیماری ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گل وسا تھوڑی صحیح ہے لیکن اس سے آزاد ہونا ہے۔ اللہ فرمولہ دے رہا چھٹی نشانی کیا؟ اخلاص۔ لوگوں کو خوش کرنا ہی نہیں بھائی، وہ لوگ چاہے میرے رشتہ دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، خوش میں نے رب کرنا ہے، اور جو میرے رب کو خوش کرنے سے خوش ہے وہ آٹومیٹکلی میرے سے بھی خوش ہو جائے گا۔ جو میرے رب کو خوش کرنے سے خوش نہیں ہے وہ میرا ہے ہی نہیں ہے۔ یقین کریں آپ رشتوں سے توقعات ختم کر دیں، توقع اللہ سے اپنی توقع باندھو، اپنے پیو سے نہیں، اپنی ماں سے نہیں، اپنے پتر سے نہیں، اپنے بھائی سے نہیں، اللہ سے توقع رکھو کہ میں باپ کی قدر کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ باپ مجھے روپیے دے، باپ وہ فلاں زمین کا ٹوٹا مجھے دے دے، اس لیے کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ باپ مجھے واپس کچھ لوٹا دے بونس ہے، نہ لوٹائے اس کے لیے میں نے کیا ہی نہیں تھا، میری محبت وہیں رہے گی جہاں پہلے تھی، باپ جو مرضی ہو جائے۔ اور میں نے بڑے بڑے یقین کرے دیندار بندوں کو ڈپریشن میں دیکھا، وجہ باپ کی وجہ سے، یار میرے پیو نے میرے لنچ کر چھڑیا۔ کیوں بھائی؟ پیو فرشتہ ہے آپ کا، وہ جبریل کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، وہ انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے گیم خراب کی ہوئی ہے، ساری توقع باندھی پیو سے آپ نے، اللہ سے کیوں نہیں باندھی؟ اللہ سے اگر آپ کی توقع ہوگی آپ کبھی ٹوٹو گے، بندوں سے توقع ہوگی قدم قدم ٹوٹو گے، ذلیل ہو گئے آپ۔ اللہ کی قسم مر جاؤ، نبی دنیا خوش نہیں کر سکا، نبی زبان سے شہد نکلتا تھا ان کے، شہد، وہی جس زبان سے نکل رہی ہے بھائی وہ خوش کر سکا۔ وہ تسی کون ہو بھائی؟ کیویں کرو گے خوش؟ تسی ٹگا روپیہ نہیں ہے آپ کے لیے، ٹگا نہیں ہے آپ کے پاس، ادھار لے رہے ہو، کیوں؟ صرف شریکاں دی آوے، شریکاں نے بھی دکھاؤنا پیندا، کی کری ہن ویاہ کرنا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، 4 سال ادھار کے تو بیچ میں آ گیا ہے۔ وہ اخلاص رکھ بندے، اخلاص۔ اور تکلیف کب ہوتی ہے؟ ادھار لیا ہے، دھی دا ویاہ کیتا ہے، تیجے دن گھر بیٹھی ہیلو کر لو خوش، یہ دنیا اور یہ ذلیل کرے گی تمہیں بندے۔ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے خوش کر لے۔ میں بڑی آسانی سے خوش ہو جاتا ہوں یار، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے، ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ، اللہ خوش ہو گیا، اتنا آسان۔ اور بندے، میں یہ جملہ بولتا ہوں، پیر دھو نا بندوں کے پیر، اس نے کہنا تو صحیح نہیں دھوتے، یہ ہے بندے، یہ خوش ہو سکتے؟ دعا کیا کرو اللہ جی بندوں خوش کر کے تھک گیا ہوں، ایسا بنا دے کہ تجھے خوش کرنے والا بن جاؤں۔ قسم سے میرے بھائی یہ اخلاص اپنا لو، ورنہ زندگی جھنڈ ہے۔ آپ دنیا میں کیوں آئے؟
بندوں کے منورنجن کے لیے آئے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آئے. میں تو ٹچ بٹن ہوں بھائی, جب مرضی آن کر دیتے ہیں, میں بھڑک جاتا ہوں, جب مرضی آف کر دیتے ہیں. یہ اوقات ہے تیری بھائی, جو فیصلہ کرنا ہے. دنیا دیکھنی ہے. جب تو رو رہا ہوتا ہے اکیلے بند کمرے کے اندر, لیٹرین میں چھپ کے رو رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی نہ دیکھ لے, کوئی آتا ہے آنسو پونچھنے کے لیے؟ آتا ہے کوئی؟ وہ بولو نا یار, آتا ہے؟ جب پیٹ میں کھانا نہیں ہے اور آپ پیٹ سے قمیض نہیں اٹھانا چاہتے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے, یہ دنیا آتی ہے آپ کو بھوک مٹانے؟ اور یہ دنیا جس نے رب کو رب نہ سمجھا تو ان کو رب بنا کے بیٹھ گئے یار. کیوں؟ تو نے کلمے کا وعدہ توڑا ہوا ہے بیٹا, کلمے کا وعدہ توڑ دیا. تو نے کلمے میں وعدہ کیا تھا, یا اللہ جو کروں گا تیرے لیے کروں گا, دنیا کے لیے. بھائی سنیے گا, یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا, بڑی سننے والی بات. ہمارا نوجوان دیکھو 17 سال میں یا 21 سال میں محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے آ گیا کیونکہ ایک لڑکی کی عزت لوٹی گئی تھی. اندازہ کرو آپ. اور آج کا نوجوان ڈپریشن میں چلا گیا, مجھے لڑکی نے کہہ دیا تو پیارا نہیں لگتا. ہے نا بات؟ ایک لڑکی, وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی ہے, میں 5000 دے کے تھے کڑیاں مناؤنا آیا. یہ اوقات ہے تیری, خدا کی قسم. ایک لڑکی نے ایک جملہ بول دیا تو مر گیا بھائی. یہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوا بھائی. اور یہ دنیا خوش کرنا نا میرے بھائی عذاب ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. فیس بک پہ جو یوز فیس بک کر رہے ہیں نا, اس میں 40% فیس بک یوزر وہ کیا ہے, ڈپریشن کا شکار ہے. بھلا کیوں؟ وہ آدھا گھنٹہ ہوگا تصویر لے آ رہے ہیں, بڑی مشکل تصویر لے ہی ہے, ہاں جی فلٹر شلٹر لگائے ہیں اس کے اوپر, کوئی لائک آئی ایلو کار 2 دل کے نشان آئے بھائی, بس کمنٹ بھی نہیں کر رہا کوئی, اور بار بار وہ چیک کر رہا ہے آیا کچھ نہیں آیا کچھ. تو جڑا اندر نال نوکر ملازم آدمی ہے, ہاں جی وہ کہتے نا منہ نہ متھا جن پڑھو لتھا, اس کے کمنٹ بھرے پڑے. اللہ بھائی اے مرن والا ہویا تے ان دے کمنٹ آن ڈے نے, اسی مرن والے تصویراں لے رہے لیکن ساڈے کو کمنٹ آ رہا. یہ ڈپریشن ہے. سوچے میرے بھائی, کرنٹی کا سوٹ پہننا آپ نے, نیچے تلے والا خصہ پہننا, 2-4 انگوٹھیاں 4 ادھر کول والی چین پہنی, ہاں جی کسی کو مانگ کے 125 کٹوایا تسی لے کے گئے, لیکن کسی نے تانوں مڑ کے ویکھیا. مرو ہن, مارنا مارا, ذلیل ہو. یہ ذلیل ہو رہا ہے, یقین کریں. یہ اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. کتنی محنت سے 6 مہینے روپیہ بچا کے تو نے کرنٹی کا سوٹ لیا, اگلے تیرے تو 4 گنا وڈی فلمیں آئیاں سی اتنے. یار یہ تو پرانا سٹائل پہن کے آ گیا یار, ابھی آج کل نیا سٹائل چل رہا ہے. جاؤ ختم, چھٹی, ڈپریشن. اللہ کہہ رہا کر نہ ہو نہ اگے, کر خوش ان کو. اس لیے اب دنیا کیسی آ گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, کم از کم ونٹر اور سمر یعنی کہ سردی گرمی میں فیشن آتا تھا. اب ہفتے میں, نانا ہفتے میں فیشن آتا ہے. اب مطلب کیا, جو تو پہلے پہن رہا وہ تو ختم ہو گئی بھائی گیم ساری, اب تو نیا پہن. بھائی چونے والے کپڑے ہوتے تھے, چونے والے ہوتے تھے, چونوں والے کپڑے سمجھتے ہیں, وہ ادھر سے نا بڑے والے ہوتے تھے, ادھر سے بھی ہوتے تھے, پا کے بکھا. یہ ہے ہماری اوقات. اچھے لگتے ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں, دنیا کا کہے گی بھائی بھاڑ میں جائے دنیا, حلال ہے حرام ہے, حلال ہے پہن لو, دنیا بھاڑ میں جائے. اچھا لگ رہا ہے مجھے لیکن میں پہن سکتا, اور اس سے بڑی بھی غلامی ہو سکتی ہے. اپنی مرضی کی شے نہیں پہن سکتا. تو آپ نے کبھی پیزا ہٹ میں دھوتی کرتے والا بندہ دیکھا؟ کیوں پیزا ہٹ میں دھوتی کرتے والا بندہ چنگا, کس نے کہا یہ حرام ہے؟ بھائی دھوتی کرتے پیزا ہٹ جانا حرام ہے؟ ہم نے بنا دیا حرام, دنیا نے بنا دیا ہے. پیزا ہٹ ہے 1800 کا پیزا یار, تو ہے دھوتی کرتا پا کے آ گیا, تو یہ پیزا اٹھ کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دھوتی کرتا نہیں پانا. یہ دنیا خوش کرنے کے پیچھے تو ذلیل ہو کے رہ گیا, ذلیل ہو گیا صرف دنیا راضی کرنے کے. یہ گاڑیاں کیوں مہنگی ہو گئی میرے بھائی, یقین کریں گے مہران یار تو 3 لاکھ کی مل جاتی تھی بھائی, اب 8-9 لاکھ کی نہیں ملتی. کیوں ہو گئی ہیں مہنگی؟ نواں ماڈل کٹھانا ہے ہر بندے, کیا ہے نواں ماڈل ان رہنا. میں نے دنیا خوش ہوتی, نواں ماڈل کٹا گڈیاں تسی آسمانہ تے پہنچا چھڈیاں نے, لیکن دنیا خوش وہ نہیں ہوئی. اونج دی اونج ہی, وہ نہ پہلے تمہیں منہ لاندے سی نہ ہن تمہیں منہ لاندی ہے. رب کہتا ہے ایک دفعہ آنسو بہا دے, جہنم کی ساری آگ کو راکھ کر دوں گا, ایک آنسو. اللہ کیا کہہ رہا ہے, کھجل تو بندے تو نے ہونا ہے, میرے لیے ہو جا, فائدے میں رہے گا, دنیا کے لیے کھجل نہ ہو. 2 دوست تھے نا, ایک دوست بس پہ چڑھا اسکول جانے کے لیے, اس کا ہاتھ نہ جو آگے لڑکا کھڑا تھا اس کی جیب کو لگ گیا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوے چور کہیں کا, وہ تو جیب کٹنے لگا سی. نہیں یار بھائی میں ایسا نہیں کہا, چور ہے تو چپ کر. یہ پریشان ہو گیا, اس نے بس سے نیچے گھر آ گیا, ڈپریشن میں چلا گیا. یار میں چور دکھتا ہوں, ابھی منہ دیکھ رہا ہے, شیشہ دیکھ رہا ہے بار بار, یار میں چنگے بھلے کپڑے پائے, لوگ کیا نا مجھے چور بنا چھڑے. کچھ دن کے بعد یہ دوبارہ گیا, اس کا ساتھ دوست بھی تھا,
وہ قدرتی اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا, اس کا بھی ہاتھ لگا کسی کو, وہ بندے نے پھر کہا اوے چور کہیں کا, تو میرے جیب کاٹ رہا ہے. اس نے ہنس دیا. اس نے کیا کیا, پہلے والا ڈپریشن میں چلا گیا, دوسرا ہنس دیا. اس نے کہا یار تجھے چور کہہ رہا ہے, تو ہنس رہا ہے. کہتا ہے یہ تو مجھے 2 منٹ سے جانتا ہے, میں خود کو 25 سال سے جانتا ہوں, میں چور نہیں ہوں. دنیا کو خوش کرنے نہیں آیا میں جاننا چاہیے, میرا جاننا ضروری ہے, میں چور ہوں یا ایماندار ہوں, یہ میرا جاننا ضروری ہے, دنیا کا نہیں. یہ مجھے 2 منٹ سے جانتا ہے یار, میں خود کو 25 سال سے جانتا ہوں, اپنی ذات کے ساتھ رہ رہا ہوں, میں چور. یہ ہوتا ہے اخلاص, آپ کو دنیا سے آزاد کر دیتا ہے. اور آپ کی ادھی ٹینشنیں کیا ہیں, انہیں منوایا کہتا, انہیں منوایا کہتا, انہیں منوایا کہتا. وہ کہنے دے یار, دنیا روک سکتا ہوں میں, یہ نبی نہیں روک سکے یار. میں کس کو روک سکتا ہوں, خود کو. کسی لڑکی کو بڑی تنگ کرنے کی کوشش کی نا, وہ تنگ ہی نہیں ہو رہی. اس نے کہا تو تنگ کیوں نہیں ہوتی, وہ کہتی مجھے تنگ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں بتاؤں گی میں نے کب تنگ ہونا ہے اور کب میں نے شانت رہنا ہے, میں بتاؤں گی, دنیا نہیں. اللہ اکبر, پاور ہے. اور شیطان کے میرے بھائی ایول جینیس ہے, ایول جینیس ہے. علم ہے لیکن اس نے سارا گندے کے لیے استعمال کیا. سنیے گا ذرا, اس نے اللہ کو وعدہ کیا کچھ بھی ہو جائے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور یہ بہکیں گے. لیکن شیطان نے بھی اقرار کیا تھا الا عبادک منہم المخلصین, ہاں تیرے مخلص بندوں پہ میرا زور. یہ شیطان نے اقرار کیا اللہ کے سامنے, اور اللہ نے بھی یہی کہا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا جال نہیں چلے گا. میں پہلے یہ کہانی سنا چکا ہوں. ایک شخص تھا, سردار تھا, اس کے یہ حسن بصری رحمہ اللہ تلبیس ابلیس بہت مشہور کتاب ہے, اس کے اندر یہ واقعہ لے کر آئے ہیں کہ اس علاقے کے اندر لوگ درخت کی پوجا کرنے لگ گئے, درخت کی عبادت کرنے لگے. یہ سردار تھا, اس نے کہا یار میرے ہوتے ہوئے لوگ اللہ کو چھوڑ کے درخت پوجیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کلاڑی اٹھائی, کہنے لگا یا آج درخت ہے نہیں, یا بولو یا درخت ہے نہیں, یا ابلیس بزرگ کی شکل میں آیا, ہاں جی کدھر درخت ہے نہیں, یا بولو نا یار درخت ہے نہیں, یا ایک چیز بچے گی بھائی. اس نے کہا یار تو اپنے گھر میں اپنے کام سے کام رکھ یار, دنیا کا کر رہے, تجھے کیا پرواہ اس کی. او بھائی میں سرداری کا دی, میرے ہوتے درخت کی پوجا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا ڈیل کر لے, کا دی ڈیل. تو صبح اٹھے گا تکیے کے نیچے 2 درہم ہوں گے. بڑا خبیث ہے یہ شیطان, گیم دیکھنا کیسے ڈالے گا. صبح اٹھے گا تکیے کے نیچے 2 سونے کے سکے. وہ کہتا وہ کدھر سے آئیں گے, وہ میرا مسئلہ ہے یار, اگر آ گئے تو ڈیل, نہ آئے درخت ادھر ہی ہے, تو بھی ادھر ہی ہے, کل کاٹ لیو. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے یار, گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ آ جائے گا. یہ گھر چلا گیا, اب رات کو نیند بھی نہیں آ رہی کہ صبح کیا ہونا ہے. صبح اٹھا تکیے کے نیچے ہاتھ مارا, 2 سکے پڑے, وارے نیارے ہو گئے بھائی, نہ کام نہ کاج, پیسہ آ رہا ہے. اگلے روز اٹھا, شیطان نے اپنا ٹرک مار دیا, تکیے کے نیچے ہاتھ گھمایا, پیسہ کوئی نہیں. غصہ آیا, کلاڑی اٹھائی, آج درخت ہے نہیں, گیا ابلیس آیا, ہاں جی یا درخت یا. اس نے اس کو مارا اور بڑی دور جا کے یہ شخص گرا. اس نے کہا ہاتھ لگا کے دکھا, پہلے تیرے پہ میرا زور نہیں تھا پتر, لیکن اب صرف ہاتھ لگا کے دکھا, تیری مجال ہی نہیں ہے. پوچھ کیوں. اس کو بڑی حیرت ہوئی, کہتا کیوں. کہنے لگا پہلے تو آیا تھا, تیرے میں غصہ رب کا تھا, تیرے میں غیرت رب کے لیے تھی کہ اللہ کو چھوڑ کے لوگ درخت پوجیں, تیرے سے یہ برداشت نہیں ہوا. اب تیرے میں غیرت رب کی نہیں, 2 سکوں کی ہے. وہ جو 2 سکے نہیں نا آ جائے تجھے وٹ اس کا چڑھا ہے. میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بندوں کو بہکاؤں گا, لیکن جو مخلص ہیں ان پہ میرا زور چلتا. میں نے پہلے تیرا اخلاص مٹایا, اب ہاتھ لگا کے دکھا, تیری مجال ہی نہیں تو درخت کو ہاتھ لگا سکے. ہمارے عملوں میں اثر کیوں نہیں ہوتا بھائی, اخلاص نہیں. اللہ کے لیے وہ ہے ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ اپنے دکان تے چودھری ہے, لیکن مسجد ان کو چودھری نہیں مانتا. ہاں جی دکان حاجی صاحب بسم اللہ بسم اللہ, سارے اٹھ جاتے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن مسجد انج ہوندا, یہ مسجد ہی چھڈ جاندا, سانوں اتنے کوئی چودھری سلام ہی نہیں لیندا, کوئی ہاتھ نہیں کراندا. تو مسجد چودھری بناؤن آیا یا رب بناؤن آیا, کس لیے آئے ہو بھائی. یہ نمازیں اس لیے اثر نہیں کرتی. ویسے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں پہ دریا کیسی ہیں, یہاں پہ پنکھا کیسے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 50,000 چندہ دیتا, پکھا میرے کو پوچھ کے لینا تسی. کیوں بھائی, تیرے سے کیوں پوچھنا ہے, کیونکہ اب میں نے روپیے دیے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی, روپیے رب کے لیے دیے ہیں یا اپنا حکم منوانے کے لیے دیے ہیں. نہیں دیے تو رب کے لیے ہیں, تو مشورہ دے دو, وہ ماننا وہ مان لے گے, نہیں تو چھوڑ دیں گے. اگر تو روپیہ بھی دینا چھوڑ دے گا, تو نے رب کے لیے دیا ہی نہیں تھا. اشتہار پہ نام نہ لکھے, ناراض, چھٹی.
اشتہار سے میرا نام نہیں لکھیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں بھائی اس لیے ہمارے عملوں میں اثر, چھٹی ہوگی, گیم ہی ختم ہوگی. آپ کر ہی اپنی ذات کے لیے رہے ہو, اپنے نفس کے لیے رہے ہو. اس لیے قیامت کا دن ہوگا, اللہ کیا بولے گا, میرے لیے جو کیا اس کا تو اجر دوں گا, جو میرے لیے نہیں کیا, جن کے لیے کیا جا کے ان سے اجر لے لو, میرے لیے تو کیا کوئی نہیں. مدینہ کے 200 گھر ایسے تھے, کتنے؟ 200 گھر ایسا تھا میرے بھائی, رات کے پچھلے پہر ان گھروں کے سامنے کو راشن رکھ کے چلا جاتا تھا. بڑی تحقیق کروائی لوگوں نے لیکن پتہ نہیں چلا, یہاں تک امام زین العابدین اہل البیت کے بہت بڑے امام وہ دنیا سے رخصت ہو گئے رحمہ اللہ. جب ان کی جسم مبارک کو غسل دے رہے تھے تو ان کی پیٹھ پہ بوجھ کے نشان تھے. کس کے؟ بوجھ کے نشان تھے. نیل نہیں ہوتا جیسے پنجاب میں نیل پہ سی, نیل پڑے ہوئے تھے. تحقیق کروائی وہ اور کوئی نہیں, امام زین العابدین رات کے پچھلے پہر اپنی پیٹھ پہ کھانا اٹھا کے لوگوں گھروں کے سامنے رکھتے تھے تاکہ یہ عمل زندہ رہے تو میرے اور میرے رب کے درمیان زندہ رہے, اور کسی کو پتہ. یہ ہوتا ہے ایمان والا جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے دنیا کے لیے کرنا. اس لیے نیکی ایک ہاتھ سے کرو, دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جاؤ. اور ایمان سے بتانا, آپ اپنی گلی کے ہمسائے کو روزانہ 5,000 روپیہ یا مہینے کا 5,000 روپیہ دیتے ہو, مدد کرتے ہو, تو سلام نہیں کردا, دے ہوگے گوں آئی سمجھ, دو گے 5,000 دوبارہ. وہ نخرا ویکھو اندا, ساڈے کو روپیے کھاؤن دیا, سانو سلام بھی نہیں کرتا, اس لیے دیا تھا. یار ہیلو یار دہی تے گھر پھڑا دیو, بھائی میں بڑا مصروف, آپ ہی پھڑا لے جا کے, ہوں انہوں روپیے نہیں دینا. ہاں پھر کر لو, پھر اس روپیے کا اثر ہوتا, ضرب زیرو ہو گیا بھائی, ختم, چھٹی, کوئی اجر نہیں. کیونکہ 5,000 دیا, ہوں میرا گھر دے بھی پھڑایا کرے, منو رستے سلام بھی کیتا کرے, سانو چودھری بھی مننے. یہ کام میرے بھائی دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے؟ اور بولو نا یار, نہیں چل سکتے. اس لیے 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, 7 قسم کے لوگ, ان میں سے 3 کون ہیں جن کے اندر اخلاص ہے. اللہ اکبر, اندازہ لگاؤ اخلاص کا. توحید کی سب سے بڑی علامت میرے بھائی اخلاص ہوتا ہے. اس میں سے ایک کون ہے جو محبت کرتا ہے تو, جو نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے. دوسرا کون ہے جو تنہائی کے اندر, پبلک میں نہیں, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے, لوگوں سے چھپ کے روتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ تو بڑا حجی نمازی ہے, یہ تو بڑا ولی ہے. چھپ کے تنہائی کے اندر اللہ کے لیے روتا ہے. اور تیسری نشانی کہ وہ صدقہ جب سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ بھول جاتا ہے, مٹا دیتا ہے ذہن سے. صحابہ میرے بھائی اپنے غلام بیچتے تھے کہ جاؤ فلاں کو صدقہ دے دو, اچھا خود نہیں جاتے تھے تاکہ بس میرا اس کا سامنا نہ ہو. ادھر سنو ذرا, وہ کہتے تھے وہ تمہیں دعا دے گا, وہ دعا اس کو واپس لوٹا دینی ہے, مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے, جو چاہیے اللہ کی ذات سے چاہیے. وہ کہے گا نا اللہ تمہیں جزا دے, بیٹا اس کو واپس کہہ دینا اللہ تمہیں بھی جزا دے, ہمیں تیرے سے دعا بھی نہیں چاہیے, ہمیں جو چاہیے دعا بھی واپس کر دینی ہے. ہم نے یہ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کوئی عمل زندگی میں ایسے رکھو جو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے, اور اس کو اخلاص کہتے ہیں. اس لیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آپ نے اتنا کچھ اپنے سینے کے اوپر سہ گئے, کس کی وجہ سے؟ اللہ سو گیا ہے, اللہ نہیں دیکھ رہا یہ بندہ کیا برداشت کر رہا ہے, اللہ میرے بھائی سب دیکھ رہا ہے. اس لیے قیامت کا دن ہوگا, سنیں گے ذرا, ہماری دوستی کیا ہے؟ جیب گرم ہم نرم. آپ نے ساتھ والے کریانے کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے, وجہ اندے کل پک اپ ہے, وہ شال بھی جانا ہے, سامان لے کے آتا میرا بھی لے آئے گا, دوستی رکھنی پہنی. آواز صاحب کی کریے, انہیں پک اپ بھی ویک گئی بیچارے دی, کرونا آیا, پک اپ غائب ہوگی تو دوستی بھی غائب. ہماری دوستیوں میں اثر نہیں رہا. جیب گرم ہم نرم. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ دوستی کرنی ہے تو صرف کالا گورا, موٹا پتلا, چھوٹا بڑا, امیر غریب فرق نہیں پڑتا, یہ وہی کلمہ پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں, تیرے پہ جان بھی حاضر ہے بیٹا. اب سنیں, قیامت کا دن ہوگا, صحیح حدیث ہے, انبیاء صدیقین شہداء کچھ لوگوں کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے, ایسے چمک رہے ہوں گے, ایسا پروٹوکول مل رہا ہوگا ان کو. بھائی انبیاء کو ملے سمجھ آتا ہے, صدیقین کو ملے سمجھ آتا ہے, یہ کون سی لوگ ہیں یار جن کو اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے؟ ان کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے, اللہ کے لیے نفرت کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں. صحیح مسلم کی روایت کہ ایک شخص دوسرے علاقے میں جا رہا ہے, اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا نشانی شکل میں. صحیح مسلم کی روایت ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بھائی دوست سے ملنے جا رہا ہوں. کوئی پیسہ لینا ہے؟ نہیں. کوئی کام ہے اس سے؟ نہیں. کوئی اور مجبوری؟ نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا پھر میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں, تمہیں بتانے آیا ہوں اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے.
یہ محبت میرے بھائی اثر پیدا کرتے ہیں. یہ دو بندے بھی یقین کریں پورے علاقے کو نت ڈال کے رکھ سکتے ہیں, پورے علاقے کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک دوسرے سے کچھ نہیں چاہیے. یہ جو کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب غصہ بھی آئے گا, ٹینشنیں بھی آئیں گی, مسائل بھی پیدا ہوں گے, لیکن رشتہ ختم ہے. کیونکہ میں اس لیے کر ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے واپس دے یہ سب کچھ. قیامت کی نشانی ہے لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں گے. قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے. اب میرے بابے بزرگ کو قریب سے گزرے وہ کبھی کبھی سلام کر دیتے ہیں, لیکن یہ چیز اب یقین کریں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. گزرتے کسی کو سلام کر کے گزرنا. کیوں؟ سلام کری دا جواب ہی نہیں دیں. اب کیونکہ جواب نہیں دیا تو میں نے سلام کرنا چھوڑ دیا. بھائی سلام اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے اجر دے, تو اللہ تو دیتا ہے. تم نے کہا السلام علیکم, اللہ تو 10 نیکیاں دیتا ہے, بندے جواب دیں نہ دیں تجھے اجر ملا ہے. لیکن کیونکہ بندے نے نخرہ وہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو بھائی یہ اخلاص نہیں ہے. آپ نے اپنی گلی میں انرجی سیور لگایا, کتنی بجلی آ جائے گی بھائی؟ 100 روپے بل آ جائے گا, 200 آ جائے گا. باقی گلی والے نے اپنی انرجی سیور بند کر چھڈیا. کیوں؟ یہ کہ جلن ڈے سانوں بالنے کی لوڑ ہے. آپ بھی ہفتے بعد بند کر دے تو میرا پیسہ آرام دا ہے, تسی کیوں نہیں بال دے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور بڑھیاں کہتی ہیں او کیوں نہیں بال دے, بند کرو انہوں. بھائی کس کے لیے جلایا تھا؟ اگر تو اللہ کے لیے جلایا تھا کہ لوگوں کو رستہ پتہ چلے گا, رستہ نظر آئے گا ہمیں, تو اللہ تو دے رہا ہے. بندے دے نہ دیں اللہ تو اجر دے رہا ہے بھائی. لیکن آپ نے اس دن بتی بند کر کے اپنا سارا اجر بھی ضائع کیا ہے, اور اس عمل میں اثر بھی نہیں ہوتا, اس نیکی میں اثر نہیں ہوتا. جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا, ورنہ نہیں کرنا. لوگ پاس بیٹھے ہیں نماز آپ کی لمبی ہو جاتی ہے, لوگ نہیں ہے نماز تیز ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ بندے نا لوگوں کے سامنے تسبیح لگے کرتے رہتے ہیں, اونج کدی تسبیح نہیں پڑھی ہوتی, لیکن لوگوں کو لگے ہے ماشاء اللہ. آپ نے کبھی لوگ دیکھے ایویں بیٹھے ایویں کوئی گال نہ بات ایویں, الحمدللہ جی رات میں بس ایویں تہجد پڑھ رہا سی, تہجد پڑھ کے میں انج کیتا. میں پوچھا بھائی تیرے سے, میں پوچھا بس نا, کیونکہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, منو ویچ پاؤ نا, مطلب میں بھی کوئی فلم ہوں یار, میرا بھی ذرا ہونا چاہیے. یہ ایویں چڑھ جاتا ہے. اب میں ابھی رستے میں آ رہا تھا, میں اتوں پھڑے, میں 5 کیلے پھڑے, میں وہ غریب نو پھڑائے, اور معذرت یار میں لیٹ ہو گیا. میں پوچھا بھائی صحابہ اپنی نیکی ایسے چھپاتے تھے جیسے مجرم گناہوں کو چھپاتا ہے. کانے ہو جاتے تھے یقین کرے اپنے لوگوں کے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے نیکی کی ہے. اور یہاں پہ جان بوجھ کے ہم نے دینی ہے نیکی. میں جہاں پہ جاتا ہوں نا مجھے 15-20 فلمیں ایسی ضرور ملتی ہیں, کیونکہ اب ان کو تھوڑے سے جوش آ جاتا ہے نا, بس اپنی نیکیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی میں کیا کر لوں گا تمہارا؟ اللہ کے سامنے بیان کرو یار, میں کیا کر لوں گا؟ اس لیے بس ان کی بس ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں نہ ہوتی. کوئی ان کے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتا, ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی, یہ بس کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی ایسے نیکیوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اپنی نیکی چھپاؤ, کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو, ورنہ نہ کرو. تھوڑی کر لو بھائی, تھوڑی کر لو, لیکن اللہ کے لیے کرو. تو ارادہ تو یہی تھا کہ آج ہم یہ نشانیاں پوری کر دیں گے, لیکن ہمیشہ کی طرح پوری نہیں کر سکے, کیونکہ ٹھونسنا کا تو میرے بھائی اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے بھائی, سمجھ آنی چاہیے بات. کیا خیال؟ تو اب لیکن آگے سے رمضان شروع ہو رہا ہے, اگلے منتھ تو انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا, تو شاید ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو نہ کر پائے, لیکن میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جو رمضان سے پہلے ایک اتوار انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر ہو سکا. تو اگر آپ کو انشاءاللہ میسج جائے گا تو ضرور پہنچے گا. تو اگلی 2 نشانیاں جو رہ گئی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو پورا کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے, جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں میرے بھائی, یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا, بندہ اپنے وعدے کے خلاف جاتا ہے. تو آپ کو اگر پتہ نہیں تھا آپ نے کیا وعدے کیے ہیں, تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا آپ نے اللہ سے وعدے کیا کیے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ وعدے پورے کرو, ملک بھی دوں گا, اقتدار بھی دوں گا. میں اگر گڈریوں کو, کن کو؟ صحابہ گڈریے تھے بھائی, گڈریے. آپ ایمان سے بتاؤ بکریاں چرانے والے کو آج اپنی میز پہ بٹھاتے ہو؟ آپ بٹھاؤ گے؟ اب آپ کو سمجھ آئے کہ ابو جہل ان کو میز پہ کیوں نہیں بٹھاتا تھا. وہ کیا کہتا تھا ابو جہل؟ وہ کہتا تھا ان غلاموں کو ہٹا دو, ہم تیری باتیں مان لیں گے, ان کو ہٹا دو, یہ غریب پرے کر دو. وہ کہتا تھا. آج آپ نہیں بٹھاتے نا, وہی ابو جہل بات کرتا, اور یہ غریب, یہ کمی, یہ مزدور لوگ, ان کو تمہارے ساتھ بٹھا رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ پاور شیئر کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کہیں کہ ابھی اسلام ساروں کو برابر تصور کرتا ہے, یہ تو ہوگا, انصاف تو ہوگا. انہوں نے اسلام چھوڑا, دیکھ لو ان گڈریوں کو اللہ نے آدھی دنیا دے دی تھی. گڈریے, پیڑ بکریاں چڑھانے والے. نیوکلیر پاور ہیں ہم, نیوکلیر پاور ہیں. دنیا کی 4-3 نمبر پہ سب سے بڑی یوتھ ہے ہمارے پاس, نوجوان. کخ ویلیو نہیں ہے اس ملک کی دنیا کے اندر, کخ نہیں ہے.
وہ ڈریے بھیڑ بکریاں چرانے والے آدھی دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا. سوچو ذرا، کچی مٹی کے مکان میں بیٹھ کے ایک سگنیچر عمر کے دنیا تھر تھر کانپتی تھی، اللہ کی قسم تھر تھر کانپتی تھی. اور آج دیکھو کیا نہیں ہے ہمارے پاس، ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، یہ خدا کی قسم کوئی پوچھتا تک نہیں ہے اس ملک کے بارے میں. کیوں میرے بھائی؟ آپ نے وعدہ توڑا. انہوں نے وعدہ قائم کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ساری دنیا اللہ نے دے دی. آپ نے وعدہ توڑا، آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں وعدے خلاف نہیں کرتا، بندے تو بے وفا ہوتا. اللہ محتاج نہیں ہے، تم نیوکلیر پاور ہو کہ نہیں، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے میرے بھائی. آج آپ ہنس دو گے اگر کوئی یہ کہے یوگانڈا. یوگانڈا سنا میرے بھائی کسی نے؟ کیا ہے یوگانڈا؟ مطلب اس کی کوئی ویلیو نام کی چیز بھی نہیں ہے، لوگوں کو اکثر کو پتہ بھی نہیں یوگانڈا ہے کیا. کوئی تصور کرے گا یوگانڈا امریکہ رشیا چائنا کو ہرا دے؟ تصور بھی کوئی کر سکتا ہے؟ یہی صحابہ نے کیا تھا میرے بھائی. انہوں نے رومن امپائر پرشین امپائر کو 30 سال کے اندر زمین پہ لے آئے تھے. اور ہم یہ 7 کشمیر ہے، ہمارے ویلیو 70 سال ہو گئے میرے بھائی، ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. یہ 7 ہے، کر کے دکھا لو. 22 کروڑ ایک طرف ہیں، وہ کروڑ ہم کچھ کر سکتے. یہ ضلالت ہوتی ہے بھائی جب آپ اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑتے ہیں. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ وعدے ہیں. کیونکہ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے ہیں، لا الہ کا مطلب کیا؟ چوپ، ادھر گیم آف ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان وعدوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.